جو ہے سورہ نور آیت نمبر 35 سے ہم آگے دیکھتے ہیں. سورہ الاحزاب نہیں پڑھ رہے ہم؟ جی وہی مطلب ہے سر کا. ہاں سورہ احزاب صحیح ہے، سورہ احزاب. میں اصل میں نا وہ یونیورسٹی پڑھاتا ہوں تو جو ہے کافی ساری صورتیں چل رہی ہیں، وہاں پہ سورہ نور چل رہی ہے تو وہ مجھے ہو رہی ہے، غلط فہمی ہوئی ہے. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور جو اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور جو ہے خشوع اختیار کرنے والے مرد، ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور جو ہے صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور جو ہے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور اپنے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات، اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما، تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت و اجر عظیما، اور بہت بڑا اجر ان کے لیے تیار کیا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ بعض صحابیات نے یہ کہا تھا کہ جو ہے قرآن کریم میں جو مرد ہیں ان کا تو بہت تذکرہ ہمیں ملتا ہے، ان کے بارے میں تو بڑی باتیں ہیں، لیکن خواتین کے بارے میں کوئی بات موجود نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی اور اس میں خواتین کا کافی زیادہ تذکرہ کیا، اور اس میں مسلمان مردوں کے ساتھ ساتھ مسلمان عورتوں کا بھی تذکرہ کیا، مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا بھی تذکرہ کیا. تو اس میں جو پہلا لفظ ہے ان یہ حرف ہے، اور یہ کن حروف میں سے ہے؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. حروف مشبہ بالفعل کتنے ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں. تو بتائے گا کون کون سے؟ سر انا، انا، لکنہ، کا انا، اور لعل اور لائتا. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ. اور ان کا جو حروف مشبہ بالفعل کا یہ کام کیا کرتے ہیں؟ سر یعنی یہ جو اپنے بعد والے جو ہیں کیا فیل کرتے ہیں؟ یہ اپنے بعد والے اسم پہ نا اس کو نصب دیتے ہیں، یعنی اپنی جو اسم ہوتا ہے نصب دیتے ہیں، اور اس کا یہی فعل ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے، جو ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے. ہاں جی. جو حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں وہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، وہ مرفوع ہوتی ہے خبر جو ہوتی ہے. تو اب اس کے بعد جو اسم ہے وہ جو ہے اس پر نصب ہے، ان اپنے اسم کو نصب دیتا ہے. تو جو مسلمان مرد ہیں اور مسلمان عورتیں ہیں، مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ اسلام لانا مسلمان ہونا ایک بات ہے اور ایمان مومن ہونا وہ ایک دوسری بات ہے. تو مسلمان ہونا بھی شرط ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مومن ہونا بھی ضروری ہے. ان المسلمین والمسلمات، امہات المومنین کو پاکیزہ اعمال و اخلاق کی ترغیب، برے اعتبار سے اجتناب کی تلقین اور کتاب و حکمت کے سیکھنے اور سکھانے کی تاکید کے بعد ان 10 صفات کمال کا تذکرہ فرمایا جن پر کاربند ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قرآن میں جس طرح مردوں کا ذکر ہوتا ہے ہم عورتوں کا نہیں ہوتا. تو ایک دن میں نے ممبر پر آپ کی آواز سنی، میں نے دروازے کے قریب
ہوकर کان لگایا تو آپ اسی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے. یعنی یہ والی جو آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 یہ آپ تلاوت فرما رہے تھے. تو اس میں جو پہلی بات ہے وہ ہے المسلمین والمسلمات. وہ یہ ہے کہ ایک بندہ تابع ہو. مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو جھکا لے، تابع ہو جائے. تو اسلام کا معنی انقیاد یعنی تابع ہونا، اور ایمان کا معنی تصدیق ہے. والمؤمنین والمؤمنات، کیونکہ المسلمین والمسلمات میں مخلص اور منافق دونوں آ سکتے تھے، اس لیے مومنین اور مومنات کا ذکر فرمایا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ المسلمین والمسلمات، تو جو منافق تھے وہ بھی تو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے. تو جب المسلمین والمسلمات کہا تو اس میں جو ہے نا وہ منافق بھی آ سکتے تھے. تو لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کا تذکرہ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ منافقین نکل گئے. اس کے بعد ہے والقانتین والقانتات، ہمیشہ کے لیے اطاعت کرنے والے. اسلام کے بعد ایمان کا مرتبہ ہے. ان دونوں کے نتیجے میں قنوت یعنی اطاعت اور فرما برداری پیدا ہوتی ہے. یعنی جب بندہ مسلمان ہوتا ہے اور اس کے بعد ایمان والا ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ قانتین اور قانتات میں شامل ہو جاتا ہے کہ وہ اطاعت و فرما برداری کے لیے جھک جاتا ہے. والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، یعنی وہ تکبر اور غرور سے پاک ہیں، ہر وقت اللہ کے سامنے عاجز اور دل و زبان اور جسم و جان سے اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. حق سامنے آنے پر اس سے نہ سر پھیرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. خشوع اور عاجزی کی تمام کیفیتیں نماز میں جمع ہیں، اس لیے خشوع کا اعلیٰ درجہ نماز میں خشوع ہے. تو وہ خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں. اور عاجزی کا بہترین جو ذریعہ ہے اور بہترین اظہار ہے وہ نماز کا اظہار ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ اپنے ہر عضو کو جھکا دیتا ہے. والحافظین فروجہم والحافظات، یعنی وہ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے نا حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، مرد و عورتیں اپنے پرائیویٹ پارٹس کی. اس میں زنا سے اجتناب کے علاوہ برہنہ ہونے سے اجتناب بھی شامل ہے، اور ایسا لباس پہننے سے بھی جس سے جسم کا وہ حصہ نمایاں ہوتا ہو جسے چھپانا لازم ہے. یعنی جو حفاظت میں جو ہے نا جو ایڈلٹری ہے وہ بھی شامل ہے کہ وہ ایڈلٹری سے بھی بچتے ہیں، زنا سے بھی بچتے ہیں. اور اس کے بعد وہ حفاظت سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ لباس ایسا زیب تن کرتے ہیں کہ جو لباس صحیح لباس ہوتا ہے، جس میں جو ہے نا شرع کی مخالفت نہیں ہوتی. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سے سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک کے ہاں سب سے پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے ملو پھر وہ تمہاری گردنیں اڑائیں اور تم ان کی گردنیں اڑاؤ. صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے. یعنی اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے اس حدیث میں ذکر کرنے کا تذکرہ کیا ہے. عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اسلام کے احکام مجھ پر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے آپ مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں جس سے میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری جو ہے نا ہر وقت جو زبان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. تو اگر احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ احکامات نفلی جو ہے چیزیں وہ نہیں کی جاتی ہیں تو جو ہے کم از کم بندہ یہ تو کر سکتا ہے کہ اپنی زبان کو جو ہے وہ ذکر سے تر رکھے. تو بجائے اس کے کہ بندہ جو گیجٹس ہیں الیکٹرانک گیجٹس ہیں ان پہ اپنا وقت ضائع کرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھے. اور اس کی مطلب بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم بہت سارا وقت برباد کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں یہ میٹرو بس میں سفر کرتا رہا ہوں پہلے کافی، تو بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہیں لیکن موسٹلی لوگ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں. اب یا وہ ادھر ادھر جھانک رہے ہیں یا وہ موبائل میں جو ہے وہ چیزوں کو جو سوشل میڈیا ہے
स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर रहे हैं बिला वजह, और उस वक्त को बहुत कीमती समझना चाहिए। जब हमें अल्लाह ताला ने एक फारिग वक्त दे दिया है तो उस वक्त को बहुत कीमती समझना चाहिए। जो ख़वातीन हैं वो अगर घर में कुकिंग कर रही हैं, कोई इस तरह की चीज़ कर रही हैं, जब उनकी वो साथ-साथ अपनी ज़ुबान से कोई ज़िक्र व अज़कार मख़सूस करके उनको उनको रिपीट करती रहें। जो लोग सफ़र कर रहे हैं, सफ़र में हैं, सफ़र में वो कुछ अज़कार को ज़हन में रखें कि मैंने सफ़र में ये अज़कार करने हैं। एक बंदा अगर बस का इंतज़ार कर रहा है या बैंक में जो है वो रो में लाइन में लगा हुआ है और जो है उसके पास वक़्त फ्री है, तो उसको जो है इस वक़्त को कीमती बनाना चाहिए और जो है अल्लाह ताला के ज़िक्र से अपनी ज़ुबान को तर रखना चाहिए। याद रहे ज़ुबानी ज़िक्र ही काफ़ी नहीं बल्कि इसके लिए अल्लाह ताला को दिल में याद रखना और हर वक़्त इस बात का एहसास ज़रूरी है कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है। जिसके नतीजे में आदमी अल्लाह की नाफ़रमानी से बचता है। तो ये एहसास बंदे को होना चाहिए कि अल्लाह ताला बंदे को देख रहा है। जिस तरह के वो हदीस जिब्रील में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ना जिब्रील अलैहिस्सलाम और आके उन्होंने बहुत सारी बातें पूछी और उनमें से एक बात जो पूछी उन्होंने वो ये थी कि मल एहसानु, ए अल्लाह के रसूल मल एहसानु या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल एहसान क्या चीज़ होती है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अल एहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहू फ़इन लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराक। एहसान ये है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत ऐसे करो कि जैसे उसको अपने सामने देख रहे हो, उसको अपने सामने फ़ील करो। और अगर तुम्हारे दिल में ये एहसास पैदा नहीं होता, तो तुम्हारे दिल में कम से कम ये एहसास मौजूद हो कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। तो इबादत में बेहतरीन जो है तरीक़ेकार ये है कि बंदा दिल में ये सोचे कि मैं अल्लाह ताला को अपने सामने देख रहा हूँ। अल्लाह ताला को अपने सामने मौजूद पाए, अल्लाह ताला को अपने सामने फ़ील करे, उससे बातें करे। और अगर ये एहसास पैदा ना हो रहा हो, तो कम से कम ये एहसास हो कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। तो जो है पूरी ज़िंदगी बंदा जो है ना इस एहसास को अपने ऊपर हावी रखे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। कोई और देख रहा है या नहीं देख रहा, अल्लाह ताला तो मुझे देख रहा है ना। वो चाहे तन्हाई का मौका हो या वो जो है वो तन्हाई का मौका ना हो, जलवत हो या खलवत हो, हर हालत में बंदा इस एहसास को अपने अंदर मज़बूत करे। वरना तो वो हदीस में आता है कि कुछ लोग आएँगे क़यामत में और अल्लाह ताला उनके जो उनकी उनकी नेकियाँ होंगी बहुत बड़ी-बड़ी। तहामा पहाड़ की मिसाल दी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उनकी नेकियाँ तहामा पहाड़ से भी बड़ी होंगी, बहुत बड़ा पहाड़ है तहामा। उससे भी बड़ी नेकियाँ लेकर आएँगे क़यामत में अल्लाह ताला के सामने, लेकिन अल्लाह ताला उन नेकियों को गुबार बना के उड़ा देगा। उनकी कोई हैसियत नहीं होगी अल्लाह ताला के सामने। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल से कि ऐसा क्यों होगा? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये वो लोग होंगे कि जो लोगों के सामने तो जो है ना बुराई से बचते थे, लेकिन जब तन्हाई में उनको बुराई करने का मौका मिलता था, तो वो अपने आप को रोकते नहीं थे, रोक नहीं पाते थे। तो अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को जो है वो ऐसे लोगों की बड़ी-बड़ी नेकियों को भी ज़ाय करके रख देगा। तो एहतमाम होना चाहिए तन्हाई हो या खलवत हो या जलवत हो, हर हालत में इस एहसास को बंदा मज़बूत करे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। इसके नतीजे में आदमी अल्लाह की नाफ़रमानी से बचता है और अगर नाफ़रमानी कर बैठे तो अल्लाह की याद उसे अपने रब के साथ मामला दुरुस्त करने पर मजबूर कर देती है। उसके बाद अगली आयत है वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन। और किसी मोमिन मर्द के लिए और किसी मोमिना औरत के लिए ये दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है, उनका हक नहीं है इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन, जब फैसला कर दे अल्लाह ताला और उसका रसूल अमरन किसी बात का, अन यकूना लहुमुल खियरतु, कि वो उसके बाद अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के बाद वो अपना कोई इख्तियार उसमें महसूस करें, मिन अमरिहिम, अपने किसी मामले में। जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मोमिन और मोमिना मर्द के बारे में कोई फैसला कर दें, तो उस मामले में अब उनका कोई इख्तियार नहीं रहता, उनको अपना कोई इख्तियार नहीं समझना चाहिए। वमन यासिल्लाह व रसूलहु, और जो कोई नाफरमानी करता है अल्लाह ताला की और उसके रसूल की, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, तो वो जो है ना गुमराह हो गया, बहुत ही खुला गुमराह होना, बहुत वाज़ेह गुमराह होना। तो
اس آیت کی تفسیر میں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ رہنے کا یا اپنے سے الگ ہونے کا اختیار دیں، تاکہ واضح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ تو یعنی جب امہات المومنین نے تقاضا کیا تھا خرچے کا، تو اس کے بعد جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو اختیار دیا تھا، چاہے تو وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ جو ہے وہ اختیار کر لیں، چاہے وہ چھوڑ دیں، اگر ساتھ رہنا ہے تو ان کو جو ہے نا تنگی و تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح زندگی ہے اسی طرح جو ہے نا زہد کی زندگی آپ کو گزارنی پڑے گی۔ اب فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح بیویوں کو ساتھ رہنے یا جدا ہونے کا اختیار دیا گیا، اس طرح ہر آدمی کو ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے یا نہ ماننے کا اختیار ہے، بلکہ کچھ کام ایسے ہیں جن میں کسی مومن مرد یا مومن عورت کو اپنی مرضی کا اختیار نہیں، کہ وہ کام ہے جن کا اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول واضح حکم دے دیں اور اسے کرنے یا نہ کرنے کی گنجائش نہ دیں۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا امہات المومنین کو، وہ چاہے رہیں تو وہ چاہے اللہ کے رسول کے ساتھ چاہے نہ رہیں، اور اس آیت میں اس کے بعد یہ فرما دیا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن میں ایک مومن مرد اور عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر جو ہے امہات المومنین کو اختیار دیا گیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اب جو ہے نا ہر معاملے میں اختیار سمجھنا شروع کر دے، بلکہ جس معاملے میں اللہ اور اس کا رسول واضح فیصلہ فرما دیں اس کے بعد کسی مومن مرد و عورت کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اگر وہ خود ہی گنجائش دے دیں تو الگ بات ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے مسلمان مومن مرد و عورت کے لیے، البتہ اگر اللہ اور اس کا رسول خود گنجائش کوئی دے دیں تو اس کے بعد جو ہے نا یہ ایک معاملہ الگ ہے۔ جیسا کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی تھیں تو مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، جب وہ آزاد ہوئیں تو خاوند کے غلام ہونے کی وجہ سے انہیں اس کی زوجیت میں رہنے یا نہ رہنے کا اختیار حاصل ہو گیا۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس، کیا تمہیں مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت پر تعجب نہیں ہوتا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، اچھا یہ نا معاملہ یہ تھا کہ جو مغیث تھے نا، مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے، اور ایک لونڈی تھی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی، اور جو ہے جب تک یہ دونوں غلام اور لونڈی تھے تو یہ دونوں آپس میں ان کا نکاح برقرار تھا۔ اس کے نا بعد کیا ہوا کہ یہ جو اصل میں یہ جو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں یہ بہت ہی خوبصورت تھیں اس زمانے میں، اور جو مغیث تھے یہ بالکل بھی جو ہے نا ظاہری طور پہ خوبصورت نہیں تھے، اور جو ہے وہ ان کے مقابلے میں بہت خوبصورت تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اور ان کو مغیث کو بریرہ سے بہت محبت تھی، تو مغیث اور بریرہ کو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آزاد کر دیا، تو جب ایک لونڈی آزاد ہوتی ہے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو جو اس کا غلامی کی حالت میں نکاح تھا اس کو اسی طرح برقرار رکھ بھی سکتی ہے، اور اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے جب وہ آزاد ہو جائے گی۔ جب وہ آزاد ہو گئی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو انہوں نے مغیث سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ جب وہ علیحدہ ہو گئیں تو مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بڑی محبت تھی ان سے، تو وہ ان کی بڑی منتیں ترلے اور ان کے نا جو ہے نا بڑی منتیں کرتے تھے، اور ان کے پیچھے پیچھے روتے رہتے تھے، گلیوں میں پھرتے تھے، تو مطلب کافی زیادہ نا ان کی تھی ان کے ساتھ محبت تھی۔ تو اسی بات کا تذکرہ اللہ کے رسول نے حضرت عباس سے بھی کیا کہ عباس، کیا تمہیں مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت پر تعجب نہیں ہوتی؟ تو جتنی ان کو محبت تھی اتنی ان کو ان سے نفرت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، لورا جاعتی ہی، کاش تو اس سے رجوع کر لیتی۔ تو یعنی جب اللہ کے رسول نے اس کی مغیث کی حالت دیکھی تو اللہ کے رسول نے بریرہ سے کہا کہ تم اس سے کر لیتی اس سے رجوع، تو وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ تھا بریرہ کا کہ کیا آپ تو بات کہہ رہے ہیں، کیا یہ کوئی دینی حکم ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی یا آپ کی طرف سے دین کی طور پہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے، یا آپ کا کوئی مشورہ ہے یا رائے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو بس سفارش کر رہا ہوں۔
تو اس نے کہا کہ فلا حاجت لی فیہ، مجھے جو ہے نا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ جو ہے نا صرف رائے دے رہے ہیں اور صرف جو ہے نا مشورہ دے رہے ہیں، تو پھر میری طرف سے بات یہ ہے کہ مجھے نا اس کی مغیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اس کو اپنانا نہیں چاہتی، میں اس کو رجوع نہیں کرنا چاہتی، اور میں اس نکاح کو ختم کرنا چاہتی ہوں. تو اذا قضى الله ورسوله امرا کا یہی مطلب ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا کوئی حکم آ جائے تو کسی مسلمان کو اپنا اختیار استعمال کرنے کی کسی صورت میں گنجائش باقی نہیں رہتی. یعنی کسی مومن یا مرد یا مومن عورت کو کبھی بھی یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول جو ہے نا وہ فیصلہ کر دیں تو کوئی کسی کا اختیار ہو. یعنی جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں، کسی مومن مرد و عورت کو اس سے ہٹنے کا اختیار. البتہ جب جو ہے نا اللہ کے رسول خود اختیار دے دیں تو پھر معاملہ الگ ہے. جس طرح کہ پریرا کو اختیار دے دیا، ہماری مرضی ہے، تم جو ہے وہ اس کے ساتھ رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، نہ رہنا چاہو نہیں رہ سکتی. اور اگر یہ حکم ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جو ہے اللہ کے رسول اگر اس کو اختیار نہ دیتے تو پھر جو ہے اس کے لیے لازمی ہوتا کہ وہ اس مغیث کو کے ساتھ دوبارہ رجوع کرتی. لیکن جب اختیار دے دیا تو اب اس کو جو ہے نا آپشن تھی اس کے پاس. اکثر مفسرین نے اس آیت کی شان نزول یہ لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے متبنہ اور آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاح کے لیے کہا تو انہوں نے یہ کہہ کر کہ میں حسب میں اس سے بہتر ہوں انکار کر دیا. اس پر یہ آیت اتری تو وہ نکاح پر رضامند ہو گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا. یعنی جو یہ یہاں بات کی جا رہی ہے اس آیت میں کہ کسی مومن مرد و عورت کا اختیار نہیں ہے، تو بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم زید سے نکاح کر لو، تو انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو اونچے نسب والی سمجھ رہی تھی. تو لیکن جب یہ آیت اتری تو انہوں نے جو ہے رضامندی کا اظہار کر دیا. لیکن یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی، یہ جو رائے ہے بعض مفسرین کی یہ درست معلوم نہیں ہوتی. کیوں معلوم نہیں ہوتی؟ مولانا ثناء اللہ امر سری رحمہ اللہ لکھتے ہیں اصول شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو وہ نکاح کرنا ایک شرعی حکم ہے، مگر یہ بات کہ نبی کسی خاص عورت کو کسی خاص مرد یا کسی خاص مرد کو کسی خاص عورت سے نکاح کرنے پر شرعی طور پر مامور کرے صحیح نہیں ہے. ایک نبی کا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا کسی مرد سے کہے کہ تم نے لازمی طور پہ اس عورت سے نکاح کرنا ہے، یا کسی عورت سے کہے کہ تم نے کسی فلاں مرد سے لازمی نکاح کرنا ہے. یہ نبی کا یہ کام نہیں ہوتا. وہ مشورہ دے سکتا ہے، بھی مشورہ دے سکتا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں، اس سے زیادہ نہیں وہ کہہ سکتا. کیونکہ یہ تو ایک دنیاوی معاملات ہیں نا، تو ان میں ظاہر ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض اختیارات دیے ہیں. تو اسی طرح جو ہے ایک خاتون آئی تھی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے 3 مردوں کی طرف سے پیغام آیا ہے. ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور 2 اور لوگ تھے. اور جو ہے اللہ کے رسول سے مشورہ کیا کہ میں کس سے نکاح کروں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا کہ ان میں سے ایک مرد ایسا ہے جو ذرا کی جیب تنگ ہے، دوسرا ایسا ہے جو بڑا سخت ہے، مارتا رہتا ہے بیویوں کو، تیسرا ایسا ہے کہ جو ہے نا وہ بہتر ہے. تو انہوں نے پھر اس مشورے کو مانا تھا. لیکن جو ہے نا اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی کوئی بات کسی کو کہتے نہیں تھے کہ تم لازمی طور پہ فلاں سے نکاح کرو. یہ جو ہے نا پیغمبروں کو اس لیے تو نہیں مامور کیا جاتا. یعنی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو فلاں مرد سے شادی کر، اور اگر وہ عورت نہ مانے تو نافرمان قرار پائے. ہمارے اس دعوے پر بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث قوی شہادت ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ کہنے کے بجائے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس آیت کے نزول سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس آیت کو اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تاکید سمجھا جائے. یعنی یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کو کی شان نزول سمجھتے ہیں نا. شان نزول کیا ہوتا ہے، کیا ہوتی ہے؟ سر یہ جو آیت کے جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کون سی ایسی بات تھی تو ہاں، اس یعنی کے کس وجہ سے کوئی آیت نازل. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے آیت نازل ہوئی کہ زینب رضی اللہ عنہا نے انکار کر دیا تھا اور اس آیت کے نزول کے بعد انہوں نے مان لیا. تو مولانا ثناء اللہ امرسری کی رائے ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، ایسا ہونا درست نہیں ہے. یہ ایک جنرل بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ان کو حضرت زینب کو جو ہے نا اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نکاح کرو، اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو وہ اب نافرمان ہوگی. تو یہ بات درست نہیں ہے.
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی شدید وعید ہے. دوسری جگہ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے. اس کے بعد آیت نمبر 37 ہے. سر پچھلی آیت میں بھی سوال ہے جی جی کہ جو نکاح ہوا حضرت زینب کا وہ ہوا تو حضور کے اسرار پہ ہی تھا، یعنی آپ نے ہی اس کو رشتہ کروایا، مطلب اس طرح ہوتا ہے کہ بے شک حکم نہ دیا ہو لیکن اسرار میرا خیال آپ کا ہی تھا، کیونکہ آپ کا تو پورا خاندان نہیں مان رہا تھا حضرت زینب کا. تو اس بارے میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشورہ تھا اور کیونکہ ان کو ان کے جو زید بن حارثہ تھے ان سے ایک قلبی تعلق تھا، ان کے منہ بولے بیٹے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زینب ان کے نکاح میں آ جائیں. تو وہ ان کا مشورہ تھا، اگر وہ جو ہے نا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس مشورے کو نہ مانتی اور انکار کر دیتی تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ نافرمان نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو مشورہ تھا یا جو بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے کی تھی وہ دین کے اعتبار سے نہیں، کوئی دینی حکم ان کو نہیں دیا تھا. تو اگر وہ جو ہے نا نام بھی مانتی تو ان کو جو ہے نا وہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. جس طرح کہ فریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انکار کیا نا تو ان کو جو ہے ان کے لیے کوئی وعید نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ نہیں مانا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب تو کہہ رہا تھا لِلَّذِي اس سے أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور تو نے جس پر کیا. تقول کون سا صیغہ ہے بتائے گا کوئی؟ تقولو سر مضارع کا ہے، مضارع آگے جمع مذکر حاضر. واحد مذکرات. واحد تقولو مذکر حاضر ہے اور مضارع کا صیغہ ہے. یقول ہاں جی یقولان یقولون تقول. ٹھیک ہے سر. اور واحد انعامہ کیا صیغہ ہے؟ انعامہ واحد متکلم. واحد متکلم. نہیں سوری میں انا سمجھی تھی، سوری سر. واحد مذکر غائب. ہاں مضارع کا واحد مذکر غائب. مضارع کا نہیں سوری ماضی، سوری ماضی کا. ماضی کا ہے، واحد مذکر غائب ہے انعامہ. اور جب تو کہہ رہا تھا اس سے انعامہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، علیہ اس پر انعامت علیہ اور اس پر تو نے انعام کیا. امسک یہ امر کا صیغہ ہے. امسک علیہ کا تو اس کو امسک علیہ کا زوجہ کا تو اس اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھ. واتق اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جا. وتخفی فی نفسک اور آپ پاتے تھے اپنے دل میں اپنے نفس میں مَاللَّهُ مُبْدِيهِ جس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ پانا نہیں چاہتا تھا، جس کو واضح کرنا چاہتا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ اور تو ڈرتا تھا الناس لوگوں سے. واللہ اور اللہ تعالیٰ احق وہ حق رکھتا ہے ان تخشاہ کہ اس سے ڈرا جائے، یہ کہ تو اسے ڈرتا، یہ کہ تو اسے ڈرے. فلما قضا زید منہا اور جب جو ہے نا فلما قضا زید منہا وطرا اور جب پوری کر لی، قضا یہ بھی جو ہے نا ماضی کا صیغہ ہے. قضا جب پوری کر لی زید نے منہا اس سے یعنی زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے وطرا حاجت. زوجنا کہا تو ہم نے نکاح کر دیا. زوجنا یہ متکلم کا صیغہ ہے. زوجنا ہم نے نکاح کر دیا اس کا ہم نے نکاح کر دیا. زوجنا کا ہم نے تیرا اس سے نکاح کر دیا. زوجنا کا ہاں تیرا اس سے نکاح کر دیا. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج تاکہ مومنوں پر کسی قسم کا کوئی حرج باقی نہ رہے. فی ازواج ادعیاتہم جو ان کے منہ بولے بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے متعلق، تاکہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے متعلق کوئی حرج باقی نہ رہے. اذا قضوا منہن وطرا جب وہ ان سے اپنی حاجت کو پورا کر لیں. وکان امر اللہ مفعولا اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے.
اب جو ہے نا یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نا تھوڑا سا سمجھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ یہ تھا کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا معاملہ نہ نبھ سکا حضرت زینب کے ساتھ، تو وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں اس کو جو ہے نا وہ طلاق دینا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے چکے تھے. ان کے آنے سے پہلے ہی، زید کے آنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ اطلاع دے چکے تھے کہ ان کی نا آپس میں طلاق ہو جائے گی اور وہ جو ہے نا آپ کی عقد میں آ جائیں گی. زینب ہوں گی نا، وہ آپ کی عقد میں آ جائیں گی. تو اللہ کے رسول کو پہلے اطلاع مل گئی. تو جب وہ آئے نا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اور آ کے انہوں نے طلاق کے بارے میں مشورہ کیا، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تم جو ہے نا اس کو اپنے پاس روک کے رکھو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک سمجھ لیں کہ فطری حیا تھا، تو اس کے مطابق اللہ کے رسول نے ان کو مشورہ یہ دیا کہ تم اس کو اپنے پاس روکے رکھو. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تخفی فی نفسی کا، اور تم جو ہے نا جو بات میں نے تمہیں بتا دی تھی، اللہ کے رسول میں نے جو آپ کو بات بتا دی تھی، آپ اس کو اپنے نفس میں چھپا رہے تھے اور آپ کے دل میں یہ ڈر تھا کہ جب جو ہے یہ طلاق دے دے گا، اللہ تعالیٰ نے طلاق دے دیں گے، تو اس کے بعد جب میں اپنے منہ بولے بیٹے سے نکاح کروں گا تو اس کے بعد تو لوگ باتیں کریں گے، لوگ باتیں بنائیں گے. اور آپ جو ہے نا وہ لوگوں سے ڈر رہے تھے، اور حق یہ تھا کہ آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ زیادہ رکھتے اپنے دل میں. تو خیر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اطلاع ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا ان کو یہ مشورہ دیا کہ نہیں، اس کو تم اپنے پاس روک کے رکھو. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اطلاع مل گئی تھی کہ یہ طلاق ہو جائے گی. تو اس کے بعد پھر خیر انہوں نے، اچھا جو یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اس پر، تو اس سے کہہ رہا تھا جس پر انہیں انعام کیا اور اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. تو اللہ تعالیٰ کا انعام یہ تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ کہیں دور دراز علاقے کے لوگ رہنے والے تھے، جن کے جو آباء و اجداد تھے مشرکین تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام کیا، احسان کیا کہ ان کو ان کے جو مشرک خاندان تھا وہاں سے نکال کے یہاں لے آئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور یہاں پہ آ کے ان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق ملی، مسلمان ہوئے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص انعام تھا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پہلے 4 مسلمان ہونے والے لوگ ہیں ان میں سے شامل کیا. اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام اور فضل تھا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا انعام ان پہ یہ تھا کہ ان کو حد درجہ محبت دی، ان کو پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ جب ان کے جو پیرنٹس ان کو لینے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا، ان کو محبت دی اور اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ ان کا نکاح کیا. تو اللہ تعالیٰ کا بھی اس پہ انعام تھا اور جو ہے نا اللہ کے رسول کا بھی اس پہ انعام تھا. وَيَسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ان آیات کے نزول کا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم نازل کرنے کا ارادہ فرمایا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کے حکم میں کسی طرح کی نہیں ہے، اور یہ کہ اگر وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو انہیں یعنی منہ بولے بیٹے بنانے والوں کے لیے ان سے نکاح جائز ہے، کیونکہ وہ عورتیں حقیقی بیٹوں کی بیویوں کی طرح ان کی بہو نہیں ہے. تو اس وقت متبنہ کی رسم معاشرے میں اس قدر پختہ اور مستحکم ہو چکی تھی کہ بہت بڑے اقدام کے بغیر اس کی اصلاح ممکن نہ تھی، اور ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے علاوہ آپ کے عمل کے ساتھ اس پر کاری ضرب لگائی جائے. اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. چنانچہ ایسا ہوا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متبنہ بنایا تھا، جب آیت ادعوہم لآبائہم اتری تو انہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جانے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا. مزاج کے اختلاف کی وجہ سے ان دونوں میاں بیوی میں موافقت نہ رہ سکی، اس لیے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے رویے کی شکایت کرتے اور طلاق دینے کی اجازت مانگتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہو چکا تھا کہ زید اسے طلاق دیں گے اور وہ آپ کے نکاح میں آئیں گی، مگر اس ڈر سے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا اور منافقین، یہودی اور مشرکین اسے آپ کی عصمت پر تان کا ذریعہ بنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق سے منع کرتے اور یہی فرماتے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اطلاع دے چکا تھا. للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، یہ کوئی پڑھیے گا ذرا.
للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ سے مراد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ زینب بنت جہش اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر دوسرے بے شمار انعامات کے ساتھ یہ انعام بھی تھا کہ اسے اس کے مشرک خاندان سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا، پھر غلامی سے آزادی عطا فرمائی، اسلام قبول کرنے اور اس میں سبقت کرنے والے 4 افراد میں شامل ہونے کی سعادت بخشی۔ قرآن مجید میں تمام صحابہ میں صرف اس کا نام صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر دوسرے کئی انعامات کے ساتھ یہ انعام بھی تھا کہ اسے آزاد کیا، اپنا بیٹا بنایا، اپنی پھوپھی ذات کے ساتھ نکاح کیا اور اسے اپنی خاص محبت سے نوازا۔ چنانچہ اسے اور اس کے بیٹے اسامہ کو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کہا جاتا تھا۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وہ بات کیا تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تھے اور اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ اس کے متعلق تفاسیر میں متعدد اقوال مذکور ہیں۔ شیخ محمد عبدہ اس بارے میں لکھتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی پہلے سے خبردار کر دیا گیا تھا کہ زینب آپ کی بیوی ہونے والی ہے، مگر آپ اس کے اظہار سے شرماتے تھے کہ مخالفین الزام لگائیں گے کہ دیکھیے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ اس لیے جب زید نے آ کر شکایت کی تو آپ نے فرمایا امسک علیک زوجک واتق اللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے عتاب آمیز لہجے میں فرمایا کہ جب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ زینب کا نکاح آپ سے ہونے والا ہے تو آپ زید سے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ کی شان کے لائق نہیں، بلکہ بہتر یہ تھا کہ آپ خاموش رہتے یا زید سے کہہ دیتے کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں یہ عتاب ترک اولا پر ہے۔ واضح رہے کہ یہ بات صراحت کے ساتھ کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کا نکاح زینب سے ہوگا۔ یہ صرف صدی کا قول ہے یا علی بن حسین زین العابدین سے کمزور سند کے ساتھ مروی ہے۔ البتہ قرآن مجید کے الفاظ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له وكان امر الله قدرا مقدورا سے اس قول کی تائید ہوتی ہے۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها، وطرا کا معنی حاجت ہے، یعنی جب زید نے کچھ مدت تک اپنے نکاح میں رکھنے کے بعد اسے طلاق دے دی اور اس کی عدت بھی پوری ہو گئی جس میں انہوں نے رجوع نہیں کیا اور ثابت ہو گیا کہ ان کے دل میں زینب کے متعلق جو خواہش تھی پوری ہو چکی، اب ان کی کوئی خواہش یا حاجت نہیں رہی، تو ہم نے اے نبی اس کا نکاح آپ سے کر دیا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ زینب کا سر یہ کوئی پرابلم ہو رہا ہے اسکرین میں، کیسا پرابلم؟ اسکرین جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے، اب آ گئی ہے۔ نظر آ رہی ہے اسکرین؟ باقی کثیر فرماتے ہیں کہ زینب کا آپ سے نکاح کرنے والا ولی خود اللہ تعالیٰ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ انسانوں میں سے کسی ولی یا عقد یا مہر یا گواہوں کے بغیر اس کے خاوند ہیں، اس کے پاس چلے جائیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب زینب رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان سے میرا ذکر کرو۔ زید جب ان کے پاس گئے تو وہ آٹے میں خمیر ملا رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے انہیں دیکھا تو میرے سینے میں ان کی اتنی عظمت چھا گئی کہ میں ان کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھ سکا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تھا۔ غرض میں نے ان کی طرف پیچھ کر لی اور ایڑیوں پر پھر گیا اور کہا اے زینب، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف پیغام نکاح بھیجا ہے۔ زینب رضی اللہ عنہا نے کہا میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتی جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں، یعنی استخارہ نہ کر لوں۔ پھر وہ اپنی جائے نماز پر کھڑی ہو گئیں اور قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اجازت کے بغیر تشریف لائے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آ کر شکایت کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
انہیں یہی کہتے رہے کہ اللہ سے ڈر اور اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھ۔ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز چھپانے والے ہوتے تو اس بات کو ضرور چھپا لیتے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر زینب رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں پر فخر کرتے ہوئے کہتی تھیں کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کیا اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کیا۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، یعنی ہم نے زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے اس لیے کر دیا کہ جاہلی رسم کے مطابق اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے نگاہ کو جو حرام سمجھا جاتا تھا، آپ کے عملی اقدام سے یہ رسم ختم کی جائے، اور ایمان والوں کو اپنے منہ بولے بیٹوں کی مطلقہ عورتوں کے ساتھ نکاح میں کوئی تنگی نہ رہے اور وہ کسی گناہ یا عار کے احساس کے بغیر ان سے نکاح کر سکیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یعنی اللہ کا یہ فیصلہ پورا ہو کر رہنے والا تھا کہ متبنہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، نہ اسے متبنہ بنانے والے کے لیے اس کی متعلقہ سے نکاح حرام ہے، اور یہ فیصلہ بھی پورا ہو کر رہنا تھا کہ زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی۔ اچھا یہ آیت نمبر 38 ہے، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، اور نبی پر اس کام میں کوئی تنگی نہیں، کبھی کوئی تنگی نہیں، فیما فرض اللہ لہ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے لیے فرض کر دیا، نبی پر کبھی اس کام میں تنگی نہیں۔ سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، طریقہ ہے، فی الذین خلو، وہ لوگ جو کہ گزر گئے، من قبل، پہلے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے ان سے متعلق جو پہلے گزر گئے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ اندازے کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ جو ایسا اندازہ ہوتا ہے جو کہ طے کیا ہوا ہوتا ہے۔ الا جو ہے ما کانا، الا یہ کن حروف میں شامل ہے؟ کن حروف میں شامل ہے؟ تنبیہ، حروف تنبیہ ہوتے ہیں نہیں، نہیں؟ اور کانا کن حروف میں شامل ہے؟ یہ حروف ناقص ہے نا، یہ تو حروف ناقص ہے۔ ناقص نہیں پہلے ناقص ہے نا، یہ تو نہیں، حروف کن حروف میں شامل ہے؟ کانا، سارا، اصبح، امسا۔ یہ نہیں پتا۔ یہ وہ آپ علا کا پوچھ رہے ہیں؟ کانا حروف ناصبہ میں شامل ہے۔ کانا حروف ناصبہ میں سے ہیں جی، اور الا اللہ، یہ تو حروف حرف جر جر ہے۔ الا حرف جر ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو حرف جر کیا کام کرتا ہے؟ سر آنے والے اسم کو مجرور کرتا ہے۔ مجرور کرتا ہے، جر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور من کن حروف میں شامل ہے؟ یہ بھی حروف جارہ میں سے، یہ بھی حروف جارہ میں شامل ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور فارازہ کیا سیگا ہے؟ فارازہ فارغ اچھا یہ فعل ماضی کا ہے نا، واحد مذکر، سیگا پورا کیا ہے؟ واحد یہ مذکر غائب ہے فعل ماضی۔ یہ یہی سارے سیگے بتاتی ہیں۔ یہ کون ہے؟ رخسانہ شاہد، راشد؟ رخسانہ رشید ہیں سر، یہ گانا بتا رہی ہیں۔ ہراجہ واحد ماضی کا ہے نا، ہراجہ پوچھ رہے ہیں سر؟ فارازہ، فرازہ فارازہ، حراجہ نہیں ہے، فرض حرج ہے۔ ماضی کا ہے، واحد مذکر غائب۔ اچھا، تو ان کے علاوہ بھی کوئی بتایا کریں سیگا نا۔ اچھا جی، تو یہاں پہ لفظ اللہ کیا ہے؟ فارزہ تو فعل ہو گیا، تو لفظ اللہ کیا ہے؟ سر اس کا فاعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے، فعل کا فاعل ہے۔ اچھا جی، اور الذین کیا ہے؟ حرف ہے، فعل ہے کہ اسم ہے؟ یہ سر اسم ایسا موصول ہے، اسم موصول۔ اسم موصول ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، ما کان علی النبی من حرج، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے جو کام طے کر دیا اور اس کا حکم دے دیا، اس کے ادا کرنے میں اس پر کوئی تنگی نہ پہلے تھی، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہونی چاہیے۔ کانا نفی کے استمرار کے لیے ہے، یعنی جو کانا ہوتا ہے نا، یہ نفی کے استمرار کا مطلب ہوتا ہے اس کو ہمیشگی دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ نبی پر اس کام میں کبھی کوئی تنگی نہیں، کبھی کوئی تنگی نہیں۔
اس لیے اسے وہ بات بتانے میں یا اس پر عمل کرنے میں کسی دان و دشنی یا ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرمایا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں، اسی طرح یہ بھی طے فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبنہ کی متعلقہ سے نکاح کریں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اظہار یا اس پر عمل کے سلسلے میں منافقین یا یہود کے طعن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ وہی بات ہے جو سدی اور زین العابدین نے فرمائی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے اپنے متبنہ کی متعلقہ سے نکاح محض مباح ہے، مگر بہت سی مصلحتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے طے کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، یعنی وہ یہ جو کام تھا اپنے متبنہ کی متعلقہ کے ساتھ نکاح کرنا، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض کر دیا گیا تھا۔ یعنی ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فرض کر دیا گیا تھا۔ فرض اس لیے کر دیا گیا تھا کہ بعض چیزیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عام مسلمانوں سے زیادہ بھی فرض کر دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز تہجد پڑھنا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، اور یہ بھی چیز فرض کر دی گئی اس لیے تاکہ جو ہے نا جو ایک سوسائٹی میں ایک غلط چیز ایک جڑ پکڑ چکی ہے اس کا صحیح طرح سے خاتمہ کیا جا سکے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، لفظ سنہ پر نصب یا تو اس لیے ہے کہ اس سے پہلے حرف جر کاف محذوف ہے۔ کاف بھی جو ہے نا حرف جر میں سے ہے نا، باؤ تاؤ کاف لام واؤ مز منز جی خلا سر ربا علا خاشا من علا، تو کاف بھی جو ہے نا وہ حروف جر میں سے ہے۔ تو جو لیکن سر پھر جو یہاں پہ نصب ہے تو پھر لام کا ہی ہوگا نا، پھر لسن ہوگا۔ سوری یہاں پہ اگر نصب آ رہا ہے تو پھر جر تو نہیں ہو سکتا نا، یا اس میں جو ہاں لام کا ہی ہو سکتا لفظ سننا پر نصب یا تو اس لیے ہے کہ اس سے پہلے حرف جر کاف محذوف ہے جس کے حذف ہونے کی وجہ سے یہ منصوب، یعنی جب وہ جو ہے نا حذف ہو گیا تو اس لیے جو ہے نا وہ منصوب ہے۔ اس میں اصل میں ایک ہوتا ہے نا ان، وہ پوشیدہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو کرتا ہے نصب دیتا ہے۔ اس کو یہ جو اگر اسے لام، اگر لام جارہ آ رہا ہے تو لام جارہ یعنی لام جو ہوتا ہے اس کو لام کئی کی طرح ہوتا ہے نا، لام کئی جو ہوتا ہے نا اس کو ہوتا تو دیکھنے میں تو لفظ میں حرف جارہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر نصب آتی ہے۔ نہیں تو ان بھی تو حروف جارہ میں سے ہے نا، ان نہیں بھی تو سر، حروف ان تو نہیں، ان تو حروف جارہ حروف ناصبہ میں سے۔ ناصبہ میں سے واو تاؤ کاف لام واؤ مز منز خلا ربا علا خاشا من علا، ٹھیک ہے، ان حروف جارہ میں سے نہیں ہے، من حروف جارہ میں سے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ان اس میں ہوتا ہے تو اس لیے وہ اس اس کو لیے بس نصب دیتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ سنتا کا لفظ جو ہے نا وہ منصوب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ طے فرمایا اسے ادا کرنے میں اس پر اسی طرح کوئی حرج نہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا پہلے انبیاء کے بارے میں طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو طے کر دیتا وہ اس کی ادائیگی میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے۔ یا یہ فعل محذوف کا مصدر ہے، یعنی یا یہ مصدر ہے تو اس لیے اس پر جو ہے نا وہ نصب ہے۔ مثال کے طور پہ سن اللہ ھذا سنتن، ٹھیک ہے، سن اللہ ھذا یہ جو ہے نا مے بھی یہ چیز جو ہے نا اس میں محذوف ہو، ہڈن ہو، یعنی یہ والا جو فعل ہے نا سن اللہ ھذا، یہ والا جو ہے نا سننا جو فعل ہے یہ والا محذوف ہو تو اس وجہ سے اس پر نصب ہو۔ مطلب ایک یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء بھی ایسے کاموں کے کرنے میں حرج محسوس نہیں کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان پر فرض کر دیے جاتے تھے، چاہے ان کی اقوام اور زمانے کے رسم و رواج ان کے خلاف ہوتے تھے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام خاص طور پر حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں، دنیاوی حکمرانوں کی طرح وقتی اور فوری ضرورت پر مشتمل نہیں ہوتے، اسی طرح ان کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے جس کے مطابق وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی آیات میں آیت نمبر 35 سے لے کے ہم نے پڑھا ہے 38 تک پڑھا ہے، 35 سے 4 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔